چلو سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کا بہت ہی پیارا انفارمیٹیو پروگرام شروع ہو چکا ہے. پروگرام کا نام ہے آن ٹائم. پروگرام کا نام ہے. اس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ، انفارمیٹیو اور یونیک ہیں. ساتھ ہی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مبلغ غلام الیاس بھائی بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام الیاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کو ہم نے اپنے پیارے سے پروگرام میں شامل کیا. اب بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پروگرام کا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک ہم نے اپنے پیار سے پروگرام میں شامل کی. اب اس کا ترجمہ بھی شامل کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہماری مخلوق میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو عن قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی. تلاوت قرآن پاک شامل کی، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی شامل کیا. اب بڑھتے ہیں اپنے پیار سے پروگرام کے پیارے سے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے میسیج قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ترجمہ کنز العرفان. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن. آئیے بڑھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے.
تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا بے شک ملے گی۔ تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر تم آخرت کو بھول جاؤ۔ آگے فرمایا کہ گناہوں کو بار بار کرنے کے باوجود شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر کہ اللہ پاک کے معاف فرمانے اور کرم فرمانے کے بارے میں تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے کہ تم جو چاہو عمل کرو، اللہ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک گناہ گار کی مغفرت ہو جانا ممکن ہے، لیکن مغفرت کی امید پر گناہ کرنا ایسا ہے جیسے ناساز طبیعت کے درست ہونے کی امید پر زہر کھانا۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ان آیت میں نصیحت فرمائی ہم سب کے لیے ہے کہ بعض دفعہ شیطان ہمیں اس طرح فریب میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ پاک تو بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ پاک ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ پاک تو بخشنے والا ہے۔ تو اس امید پر وہ بندے سے گناہ کرواتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ پاک غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، ہمارے عیبوں پر گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ پاک ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے یقیناً، لیکن اس وجہ سے اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھ کر کوئی بندہ گناہ نہ کرے، اس کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور شیطان اس طرح وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، کوئی نہیں کرو، کوئی نہیں، اللہ پاک تو بڑا محبت کرنے والا ہے، گناہ کرو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ذرا ہم غور تو کریں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا، اگر ہمارا ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہاتھ جڑ سکتا ہے؟ بھائی کہاں رہتے ہو آپ لوگ؟ جڑ سکتا ہے بھائی، نہیں جڑتا ہاتھ ٹوٹنے کے بعد؟ نہیں جڑتا؟ جڑتا ہے نا، تو کہاں رہتے ہو آپ لوگ کہہ رہے نہیں جڑتا؟ تو ایک سے ایک اچھے سے اچھا ڈاکٹر موجود ہے، آپ کے علاقے میں نہیں ہوگا، دوسرے علاقے میں ہوگا، ہے نا؟ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، نہیں تو دوسرے شہر میں ہوگا۔ ہاتھ ٹوٹنے کے بعد جڑ سکتا ہے، ٹانگ ٹوٹنے کے بعد جڑ سکتی ہے، سر پھٹنے کے بعد جڑ سکتا ہے، اگر سر پھٹ جاتا ہے بعض دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کتنا جدید دور ہے کہ کچھ بھی لگے علاج ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے علاج ہو جاتا ہے، تو کیا آپ کبھی اپنی گاڑی جان بوجھ کر کسی دیوار میں ماریں گے لے جا کر؟ ماریں گے؟ اپنی گاڑی کو درخت پر لے جا کے ماریں گے؟ بائک کو دوسری بائک میں ٹھوکیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ بھائی ہڈی جوڑنے والا ڈاکٹر ہے، توڑ لو اپنا ہاتھ، جڑوا لینا۔ نہیں۔ اسی طریقے سے یقیناً اللہ پاک رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے، لیکن ان تمام صفات کی وجہ سے ہمیں گناہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جب بندہ اپنا ہاتھ نہیں تڑوا رہا کہ ڈاکٹر موجود ہے، اس طرح یہاں پر گناہ بھی نہ کرے اور شیطان کے اس مکر و فریب سے بچنے کی کوشش کرے۔ جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ کوئی نہیں، تو ہمیں فوراً لا حول شریف پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اور شیطان کے اس وسوسے سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے چاہیے۔ اپنی نظر میں، دل و دماغ میں قبر و آخرت کو رکھنا چاہیے
کہ ہمیں مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ہمیں مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مندر چینل کے ناظرین، موت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، موت کی کوئی عمر نہیں ہے کہ 1 سال کے بچے کو آئے گی، 5 سال کے عمر میں آئے گی، 60 سال کی عمر میں آئے گی، 70 سال، نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو مدینہ پاک میں سبز گنبد کے سائے میں عافیت کی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، تو وہ اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بہت پیارا میسیج مل رہا ہے۔ وہ یہ ہے، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا بڑا پرانا دشمن ہے، شیطان تمہارا بڑا پرانا دشمن ہے، اور اس کی یہ دشمنی ختم نہ ہوگی، شیطان کی یہ دشمنی ختم نہیں ہوتی، ختم نہ ہوگی، لہٰذا تم بھی اپنے عقائد، افعال اور اعمال کے معاملے میں اسے اپنا دشمن سمجھو، عقائد، افعال اور اعمال میں تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اور اس کی فرما برداری نہ کرو، شیطان کی فرما برداری نہ کرو، اس کی بات نہ مانو، اس کی بات نہ مانو، اس کی بات نہ سنو، اس کے چکر میں نہ آؤ، بلکہ اللہ پاک کی فرما برداری میں مشغول رہو، اللہ پاک کی فرما برداری میں مشغول رہو۔ شیطان تو اپنی پیروی کرنے والوں کو کفر کی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ شیطان کیا ہے؟ دشمن، دوزخی ہے۔ شیطان کیا ہے؟ دوزخی، وہ دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا شیطان۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، میں اکیلا کیوں جاؤں، ان سب کو بھی لے کے جاؤں۔ وہ اس کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، اور جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جائیں گے، اور جو انکار کرتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے، اس کی بات نہیں سنتے، عمل نہیں کرتے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں رہیں گے۔ اور جب یہ ہمیں ہمارے بارے میں برا سوچ رہا ہے، خود تو ہے برا، وہ ہمیں بھی اپنی طرح کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے ساتھ وہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ہمارا پھر دشمن ہے۔ وہ کیا ہے؟ دشمن، وہ کیا ہے ہمارا؟ دشمن، وہ دشمن ہے ہمارا۔ قرآن کریم میں بھی آیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ باہر میرا دشمن کھڑا ہوا ہے، میں جاؤں گا تو وہ آگ میں لے جائے گا، فلاں جگہ گندی جگہ لے جائے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیے۔ نہیں جائیں گے ہم باہر، آگے والے کو دے۔ کیونکہ ہمارا وہ باہر دشمن کھڑا ہوا ہے۔ باہر دشمن کھڑا ہوا ہے، جی، آپ کو پتہ لگے کہ باہر آپ کا دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچا دے گا، جلا دے گا، پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ تو آپ کو پکڑ کے لے کر جائے گا، پھر نیچے نہیں اتریں گے گھر سے۔ آپ باہر ہی نہیں جائیں گے نا؟ جی، آپ؟ ہم بھی باہر نہیں جائیں گے۔ ہمیں یہ پتہ لگے، ایک بندہ ہمیں، اسے بعض دفعہ اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے، آج کل بعض دفعہ ایسا آتا ہے، یعنی بچے پکڑنے والے جو ہوتے ہیں، بچوں کو کوئی چاکلیٹ کھلاتے ہیں، بلاتے ہیں چاکلیٹ کھا لو، چیز کھلاتے ہیں،
بچہ بیہوش ہو جاتا ہے، پھر پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بظاہر تو چاکلیٹ اچھی ہے نا، میٹھی چیز ہے، لیکن وہ ہمارے نقصان کے لیے ہمیں کھلا رہا ہے۔ کس لیے کھلا رہا ہے؟ ہمارے نقصان کے لیے کھلا رہا ہے کہ ہمیں کھلائے گا، بیہوش کرے گا، پکڑ کے لے جائے گا۔ تو کیا ہم اس بندے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آئیں گے؟ نہیں۔ ہم اس کی میٹھی چاکلیٹ کھائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں میٹھی چیزیں اس لیے کھلا رہا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور پکڑ کر لے جائے، اغوا کر لے، تو ہم اس کی میٹھی چیز بھی نہیں کھائیں گے۔ اس طرح بعض دفعہ شیطان بڑی میٹھے میٹھے آئیڈیا دیتا ہے، بڑی غلط باتیں کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، اور وہ آئیڈیا دے رہا ہوتا ہے، بڑے مطلب وہ عجیب باتیں سنا رہا ہوتا ہے، بندے کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں تو میرا بڑا فائدہ ہے نا، بھائی جھوٹ بول کے سامان بیچ دو، بھائی جلدی سے کسی نے پوچھا کہ اس میں فلاں چیز یہ اندر سے خراب تو نہیں ہے؟ نہیں بڑا اچھا ہے، بھائی فروٹ لے جاؤ، بڑا اچھا ہے، کوئی سراخ نہیں ہے، کوئی کیڑا نہیں ہے۔ اب شیطان بول رہا ہے تو وہ کر رہا ہے نا کہ بھئی تمہارا سامان بک جائے گا، ہاں نہیں کرنا، بندہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ آپ کلاس میں گئے، ٹیچر نے پوچھا جی ہوم ورک کس کس نے کیا ہے؟ میں کل چیک کروں گا لیکن بتاؤ کس کس نے کیا ہے؟ اب اندر سے بولے گا شیطان جھوٹ بول دے، تمہارا تو فائدہ ہے، مار نہیں لگے گی، بے عزتی نہیں ہوگی، سر نے کون سا چیک کرنا ہے؟ تو یوں وہ بعض دفعہ میٹھی چیزیں ہمیں فائدہ دکھائے گا لیکن حقیقت میں ہمیں نقصان پہنچائے گا، جھوٹ بلوا کے دیگر باتیں کر کے نقصان پہنچائے گا۔ تو پیارے بچوں، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے، جھوٹ سے بچ کے، غیبت سے بچ کے، چغلی سے بچ کے، حسد سے بچ کے، وعدہ خلافی سے بچ کے ہمیں نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اس کے چالوں سے محفوظ فرمائے، اس کے چیلوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ نیک متقی پرہیزگار بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن پاک کے میسیجز سنے کہ قرآن پاک میں ہمیں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان و نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 24 کے شان و نزول کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ ترجمہ، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ یہ دونوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر آپ عورتیں اور مال حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کام سے رک جائیں، اور عتبہ نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دوں گا اور مہر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، اور ولید نے کہا کہ میں آپ کو اتنا مال دے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رسالت کی تبلیغ فرما کر اور اس میں تکلیفیں اٹھا کر اور دین کے دشمنوں کی تکلیفیں برداشت کر کے اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیں اور ان میں کسی گناہگار ناشکری کرنے والی کی بات نہ سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حنزل بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں آیت کا شان نزول بتایا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا، اس کا نام ہے ایک واقعہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک قرآنی واقعے کا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے قرآنی واقعے کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ ہے اصحاب کہف کا۔ وہ کس کا واقعہ ہے؟ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ آسمانوں پر۔ آسمانوں پر ہیں۔ اللہ پاک نے جب آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ایک بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ دقیانوس۔ یہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اور یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا کہتا تھا۔ جو اس کی بات مانتا تھا یہ اسے چھوڑ دیا کرتا تھا، اور جو اس کی بات نہ مانتا یہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ کیا کروا دیا کرتا تھا؟ ہاں۔ اب اسی زمانے میں کچھ نیک بندے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ ایک غار میں۔ ہاں، غار۔ پتہ ہے غار کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے غار؟ گفا گفا گفا۔ غار وہ جو پہاڑوں میں اندر ایک بنا ہوتا ہے ہال، وہی گفا، اسے غار کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ غار میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کے منہ پر دیوار لگا کر بند کر دو۔ لیکن جس بندے کو بادشاہ نے یہ کام دیا تھا وہ بڑا ہی نیک تھا اور وہ ان سب لوگوں کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ اصحاب کہف تھے، وہ ان کے یہ جو نوجوان تھے وہ ان کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ سب نیک ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے سب نیک لوگ ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ تو اس نے ان سب کے نام اور ڈیٹیلز لکھی، ایک تختی پہ لکھ کر ایک صندوق میں ڈال دیا، اور اس صندوق کو دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور پھر دیوار لگا کر اس غار کو اس نے بند کر دیا۔ 300 سال کے بعد، کتنے؟ 300 سال۔ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال نہیں، 300 ہاں 300 سالوں کے بعد ایک نیک بادشاہ آیا جس کا نام بیدروس تھا۔ اس کے زمانے میں کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور قیامت بھی قائم ہوگی۔ اب یہ جو نیک یہ بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں لوگ بولتے کہ نہیں، مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ تو کچھ لوگ اس کا انکار کرتے تھے۔ اس بادشاہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پاک کوئی نشانی دکھا دے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور قیامت بھی آئے گی۔ یہ اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا کی تھی؟ دعا کی تھی۔ اب بادشاہ کی دعا یوں قبول ہوئی، ایک بکریاں چرانے والا اس غار کے پاس گیا اور سوچا کہ اپنی بکری کو اس غار میں ٹھہرا لیتا ہوں۔ جیسے اس نے دیوار توڑی تو اس پر خوف طاری ہوا اور یہ وہاں سے چلا گیا۔ اور یہ لوگ جو 300 سال سے بھی زیادہ ٹائم تک سوئے ہوئے تھے، اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کتنے سالوں سے؟ 300 سال۔ 300 سالوں سے زائد عرصہ یہ سوئے رہے۔ اب یہ اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ یہ زندہ ہو گئے۔ اب بھوک لگی اور آپس میں مشورہ کیا کہ ایک شخص کو شہر بھیجیں تاکہ وہ کھانا لے آئے اور بادشاہ کا حال بھی معلوم کر لے۔ اب جب وہ کون سا بادشاہ؟ جو ان کے دور میں تھا، دقیانوس۔ اب یہ تو سوئے ہوئے تھے نا، ان کو کیا پتا کہ 300 سال سے اوپر کے دن گزر گئے۔ یہ تو سمجھے کہ ہم صبح سوئے تھے اور یہ شام ہو گئی ہے، اب یہ اٹھیں۔ تو ایک بندے کو انہوں نے بازار میں بھیجا کھانا لینے کے لیے، اور اسے کہا کہ کھانا بھی لاؤ اور ذرا معلوم کر کے آؤ کہ بادشاہ کا کیا حال چال ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا باہر کے حالات کیسے ہیں۔ اب جب وہ شخص شہر گیا اور اس نے کھانا خریدنے کے بعد سکے دیے، جو وہ سکے ان کے پاس تھے وہ سوئے تھے، اب انہوں نے وہ سکے نکال کر دیے، تو وہ بہت پرانے سکے تھے جو کئی 100 سال پہلے چلا کرتے تھے۔ خیر دکاندار کو لگا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے،
اس نے بادشاہ کے ایک سپاہی کو بتایا. اس نے پوچھا سچ سچ بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ اس شخص نے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ ہم دقیانوس بادشاہ سے چھپ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے. لیکن یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ کیونکہ یہ پوچھنا آیا تھا کہ دقیانوس بادشاہ کہاں ہیں، کدھر ہے، کیا حال ہے. اب یہ تو سمجھ رہا تھا کہ ہم صبح سوئے تھے شام ہے. اب جب انہوں نے اتنا پرانا سکہ دیکھا تو انہوں نے پکڑ لیا اس کو کہ لگتا ہے اس کو بہت پرانا خزانہ مل گیا بادشاہوں کا. اس سے پوچھا بھی سچ سچ بتاؤ یہ تم خزانہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا بھائی ہم تو دقیانوس بادشاہ سے چھپ کر غار میں چلے گئے تھے، اب یہ سامان لینے کے لیے میں لے کر آیا ہوں. اور بادشاہ کا بتاؤ کیا حال ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ تو سپاہی نے کہا کہ یہ بادشاہ تو ابھی نہیں ہے، یہ کافی 100 سالوں پہلے ہوا کرتا تھا. وہ شخص کہنے لگا ابھی کل کی تو بات ہے، یہ کئی 100 سال کیسے گزر گئے، ہے نا؟ یہ ابھی تو کل کی تو بات ہے، ہم اس کے ڈر سے غار کے اندر چھپ گئے تھے. ابھی میرے دوست بھی ہیں وہاں پہ، چلو دیکھ لو. اب کئی سارے لوگ، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اتنا سال پرانا سکہ، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کل کی باتیں، ہم گئے تھے، سوئے تھے، چھپے تھے، اتنے سال کیسے گزر گئے. اب بہت سارے لوگ جمع ہو کر گئے. اب جب یہ سارے لوگ غار کے اندر تھے انہیں لگا کہ شاید دقیانوس بادشاہ کی فوج آ گئی. اب جو بقیہ ان کے ساتھی تھے نا اندر، اب اتنے سارے لوگ جمع ہو کر آ رہے ہیں، تو اب اندر والوں کو لگا کہ شاید دقیانوس کی فوج آ گئی ہے حملہ کرنے کے لیے، تو اب وہ انہیں پکڑ لے گی. اب جب یہ سب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں تختی پر ان سب کی ڈیٹیل دیکھی. تختی کون سی؟ جو شخص نے دبائی تھی نا ان کے ساتھ، جس میں ان کے نام لکھے تھے، ان کی کہانی لکھی تھی، ان کے تعلق سے ڈیٹیل لکھی تھی. اب یہ سب لوگ جمع ہو گئے، آ کر جب تختی نکالی، پڑھا، اور جب ان سب نے ڈیٹیل پڑھی، اور جو بیدروس بادشاہ تھا جس نے وہ دعا کی تھی، کون سی دعا؟ یا اللہ. ہاں یا اللہ کوئی نشانی دکھا. اب یہ خبر جب بادشاہ کے پاس بھی پہنچی تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ وہاں آیا، ان لوگوں سے ملاقات کی، ان کی ڈیٹیل پڑھی، پھر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ جس سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سب کو یقین ہو گیا. اب اتنے سارے لوگ تھے نا جو یقین نہیں کرتے تھے، اب سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ اتنے 300 سالوں بعد ادھر اٹھے ہیں، زندہ ہوئے ہیں. اللہ پاک قادر ہے کہ وہ اس سے زیادہ بھی، اس کے بعد بھی بندوں کو اٹھائے. تو اب یہ کیا ہوا؟ اب جب یہ سب دوبارہ زندہ ہوئے، سب کو یقین ہو گیا، تو پھر اصحاب کہف دوبارہ غار میں چلے گئے اور سو گئے، اور اللہ پاک نے انہیں موت دے دی. انہیں کیا دے دی؟ موت دے دی. یہ جو لوگ تھے، یہ جو نوجوان تھے جو یہاں سوئے ہیں، 300 سال سے زیادہ سوئے، پھر اٹھے اپنا ایمان بچانے کے لیے، ان کو کہتے ہیں اصحاب کہف کہتے ہیں. تو پیارے بچوں، اس واقعے کا ذکر پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں ہی موجود ہے. آپ چاہیں تو اس واقعے کو تفسیر صراط الجنان سے، عجائب القرآن، مغرائب القرآن سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ان نیک نوجوانوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں یہ واقعہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی. بچوں، اللہ پاک پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے نبیوں اور رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہیں جنہیں اللہ پاک نے سب نبیوں اور رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ وہ ہستی نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول، اور وہ عظیم ہستی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا فرشتے، درخت ہو یا پتھر، زمین ہو یا آسمان، دریا ہو یا پہاڑ، کائنات کے ذرے ذرے، سمندروں کے قطرے قطرے، الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی اور رسول ہیں، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک۔ اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔